الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے بزرگ اور دوستوں، آپ کے سامنے یہاں حاضری کی وجہ تو آ گئی ہے۔ ہمارے برادر گرامی پروفیسر اعجاز صاحب سے بھی مہینہ ڈیڑھ پہلے ان کے انکل کے گھر پر بلیک فرم میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں 1 مہینے کے دورے پر برطانیہ گیا تھا۔ ویسے تو اس فیملی سے بہت پرانا میرا تعلق ہے، لیکن یہاں آنے کے جو سبب یا جذبہ بنا ہے وہ ایک تو میرپور کے دوستوں کی دعوت تھی، اور خصوصاً اس گاؤں میں یہ فیملی، یہ خاندان وجہ بنا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہاں کی اس ادارے کے بارے میں پتہ چلا، جامعہ ابراہیمیہ کے بارے میں۔ بہت خوشی اور مسرت ہوئی ادارے کو دیکھ کر، یہاں تمام حضرات سے مل کر، علماء طلبہ کی زیارت کر کے۔ اس مجلس میں چکسواری کے ہمارے عزیز ساتھی مولانا عبدالکبیر صاحب بھی موجود ہیں، جو ہماری کچھ پرانی یادیں ہیں ان کو یاد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مفسر قرآن ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو پیغمبر السلام نے مفسر ہونے کی دعا دی تھی۔ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دعائیں کراتے تو ہیں کہ دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ اگلا خود ہی دعا کرے۔ اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے دعا کر دے، لیکن ایسا کام کرے کہ دل سے دعا نکلے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 10 سال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، 10 سال عمر ہے۔ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جس رات پیغمبر السلام تشریف لائے اور آپ کی باری تھی، تو مغرب سے ہی وہاں آ گئے۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں آیا ہے، بچہ کیوں آیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ بچہ آج یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسی عبادت کرتے ہیں۔ یہ 10 سال کے بچی کی یہ کیفیت ہے اور یہ اس کی طلب ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں مسلم رات کو
اپنے مولا کو کیسے راضی کرتے ہیں، کیسے خوش کرتے ہیں۔ اس لیے ضمن ایک بات آئی، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے، ہم علماء نے رسول اللہ کی جلوت کی وراثت تو لی ہے، خلوت کی وراثت نہیں لی۔ کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کی جلوت کی وراثت ہے، آواز و بیان فرماتے تھے۔ تدریس کر رہے ہیں مدرس حضرات، یہ پیغمبر اسلام کی جلوت کی وراثت ہے۔ امامت کرا رہے ہیں، جلوت کی وراثت ہے۔ لیکن خلوت کی وراثت کی اکیلے مولا کے ساتھ کیا معاملہ تھا پیغمبر اسلام کو، اور کیسے آپ خلوتوں میں اللہ کو راضی کرتے تھے، اس میں کمزوری ہے۔ اور جس کی خلوت نہیں ہے اس کی جلوت بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ خلوت پر جلوت کا مدار ہے، اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہوں رب کے سامنے پوری رات، آدھی رات، کم زیادہ۔ پھر فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، پھر دن کو پوری مخلوق میں آپ کو تیرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، مخلوق میں جانا ہے۔ لیکن پہلے کیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پہلے رات کو مولا سے لینا ہے، پھر دن کو مخلوق میں تقسیم کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا میں دیکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ رات کی عبادت کیسے کرتے۔ یہ 10 سال کے بچے کا جذبہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر آ گئے، ساتھ لے گئے، عشاء پڑھ کر آ گئے۔ ایک بڑا سا تکیہ تھا، جس تکیے پر رسول اللہ بھی آرام فرماتے، اسی تکیے پر اماں بھی لیٹ گئے، اور تکیے کی چوڑائی میں رسول اللہ نے اپنی جانب عبداللہ کو لٹا دیا۔ آپ اٹھے رات کو، آپ نے جلدی جلدی سے کھڑے لٹکے ہوئے مشکیزے سے وضو کیا، تو عبداللہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، اسی طرح وضو کیا۔ آپ نے ہلکا وضو کیا کیونکہ نفل نماز پڑھنی تھی، فرض کے لیے تمام ہوتا ہے، نفل میں ایک ایک دو دو بار بھی دھونے تو کافی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی کہ آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کان مروڑا، حدیث میں آتا ہے کان مروڑ کر پیچھے سے دائیں جانب لے آئے، تو ایک امام کا مقتدی دائیں جانب ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جتنی پڑھنی تھی، یہ بھی جماعت کی شکل بنی۔ اب صبح کو آپ نے سنتیں پڑھ لیتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے، پھر آپ نے وضو کی حاجت کے لیے گئے۔ اب بیت الخلاء میں جب گئے تو دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے پہلے سے لوٹے میں، لوٹا یا جو بھی چیز ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یہ سوچا، چھوٹا سا بچہ سوچ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استنجی کے لیے تشریف لے جائیں گے، میں کیا کروں؟ آپ کی آواز دینے پر پانی پکڑاؤں؟ تو بے پردگی کا اندیشہ تھا، کیونکہ آج طرح کا تو نظام تھا نہیں۔ اندر جا کر آپ کی موجودگی میں رکھوں یا پہلے سے رکھ دوں؟ تو چھوٹے سے دماغ نے جو کام کیا، پہلے سے جا کر پانی رکھا ہے۔ اور جب باہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وضو کے لیے پھر پانی رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سے، من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ کہا میرے بھانجے عبداللہ نے کیا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو چمٹا دیا۔ اللہ فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو فقیہ بنا دے اور تفسیر کا علم دے دے۔ بہت بڑے مفسر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے قرآن کے آیات کی تفسیر پوچھنے کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے تو پوتے ان سے بڑے ہیں اور آپ ان کو ہمارے درمیان بٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ عبداللہ
جو رائے دیتا ہے میری بھی وہی رائے قرآن کے بارے میں ہوتی ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تفسیر فرماتے ہیں یعبدون کا مطلب ہے یعرفون، اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے، کہ دنیا میں جا کر مجھے پہچانو، یعرفون۔ لیکن یعبدون کا لفظ استعمال کیا، حضرات علماء موجود ہیں کہ کبھی ایک لفظ لایا جاتا ہے اگرچہ معنی دوسرا مراد ہوتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی حکمت ہوتی ہے لانے کی، تو یعبدون کہہ کے یہ بتایا ہے کہ وہ معرفت خدا کی معتبر ہے جس میں عبادت بھی ہو۔ اگر عبادت کے بغیر کوئی کہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں اور میں اللہ کا دوست بن گیا اور دعوے کرے، اس کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے افعال بھی انجام دیتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے یعرفون فرمایا، یعبدون، یعرفون کو یعبدون سے تعبیر کیا، لیکن مقصود کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر اللہ کو پہچانیں، اور جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو اطاعت آ جاتی ہے، جب اطاعت آ جاتی ہے تو ولایت مل جاتی ہے۔ یہ ولی بننے کے درجات ہیں، پہلے معرفت ہے، پھر محبت ہے، پھر اطاعت ہے، پھر ولایت ہے۔ دیکھو اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا کہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہو، اگر ناراض کرے ولی نہیں ہے۔ کوئی آدمی بہت ہی نمازیں پڑھتا ہو، ہر سال حج عمرے کرتا ہو، سخاوت کے لیے اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہوں، لیکن ذرا بھی اگر خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کے سر پر تاج ولایت نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نافرمانی دلیل ہے کہ نفس اور شیطان کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہے، اور جس کی دوستی شریکے والوں کے ساتھ ہو اس کو کوئی اپنے راز نہیں دیا کرتا۔ راز اسی چیزوں کو ملتے ہیں جس میں کسی اور کا آنا جانا نہ ہو۔ گناہ دلیل ہے کہ اس کے دل کے پاس شیطان آتا ہے، یوسد فی صدور الناس، جب شیطان آتا جاتا ہے جس تجوری کے پاس چور آتا ہو، کون بے عقلا ہوگا کہ اس کے اندر پیسے رکھے؟ بلکہ ابھی اللہ باپ فرمائے، اللہ نے حفاظت کی، ہمارے ملک ابھی ڈیفالٹر ہونے والا تھا، کچھ سالوں کی بات ہے، یہ شور ہو رہا تھا کہ یہ ملک بینک کرپٹ ہو جائے گا، تو لوگوں نے تجوریوں میں سے سارا سامان نکال لیا، سونا چاندی جو تجوری میں رکھا تھا بینک کی سیف میں وہ نکال لیا۔ وہ بھی کیوں نکالا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکومت جب کرپٹ جب یہ ہو جاتی ہے، حکومت ڈیفالٹر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ ہماری تجوریوں میں سے مال نکال کر اپنے ملک کو بچانے کے لیے خرچ کر لے، اور پھر ایک لمیٹڈ پیسے تمہیں دے گا۔ تو لوگوں نے نکال لیے، تو مجھے بتاؤ، حالانکہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ملنے کی تو امید بھی تھی، اور حکومت نے اگر نکالنے تھے تو میرے آپ کے لیے نکالنے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے تجوریوں میں سے مال نکال لیا۔ تو جہاں چور آتا ہوگا جس تجوری کے پاس، تو وہاں کون بھی عقل ہوگا کہ وہ قیمتی مال رکھے؟ اس لیے ولایت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، اور تقوی کہتے ہیں کہ نہ نفس کو خوش کرتا ہو نہ شیطان کو خوش کرتا ہو، تب کا میرا دوست بنے گا یہ۔ اور یہ انسان نفس اور شیطان کے خلاف کب کھڑا ہوتا ہے؟ خدا کی ذات کو جب پہچانتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ جب اللہ کو نہیں پہچانتا تو بڑی دیدہ دلیری سے گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے پاس گیا، تو بزرگ کے پاس، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، کہا اس زمین میں جا کر جہاں اللہ نہ ہو، اور اس زمین میں جا کر کہاں جو اللہ کی روٹی نہ کھا۔ ان کا ایسا تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کہ جب کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر کیوں نہ فرمانی کرتا ہے۔ معرفت کے بعد محبت ہوتی ہے، اگر معرفت نہیں تو کوئی محبت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کو جن نے نہیں پہچانا وہ کہتے یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ مجھے قصہ یاد آیا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اس زمانے کے بادشاہ گیا، ان کے وفات کے بعد انہیں پوچھا کہ بادشاہ نے کہا بھی ان کا کوئی مرید ہو؟ انہوں نے کہا ایک 100 سالہ بزرگ موجود ہے،
انہوں نے ان کی صحبت اٹھائی، وہ گئے ملاقات کی، کہا اپنے شیخ اور مرشد کی کوئی بات سناؤ۔ انہوں نے کہا ہماری شیخ کی کیا پوچھتے ہو، جس نے ان کو دیکھ لیا جہنم آرام۔ تو بادشاہ نے جیسے آج کل ہم بھی کوٹ مقدس سے فوراً سوال کر دیتے ہیں، بزرگوں کی باتوں کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے عقل کا خاص مقدار چاہیے ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟ ابو جہل نے تو رسول اللہ کو دیکھا تھا، اس پر آگ حرام نہیں ہوئی، اور تو کہتے میرے مرشد کو دیکھ لیا آگ حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا تو بڑا بے عقل بادشاہ ہے، تو بھی اللہ والا تھا، بے عقل بادشاہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ابو جہل نے۔ بھائی کیسے نہیں دیکھا، سیرت پڑھو، مناظرے تک موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ایک لمحے میں نہیں دیکھا کہ یہ رسول اللہ ہیں، وہ کہتا تھا یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اگر ایک لمحے کے لیے دیکھ لیتا اللہ کا رسول ہے کبھی بھی ہدایت سے محروم نہ ہوتا۔ آپ کو نہیں پہچانا؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے شمائل ترمذی میں، جب میں رسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا تھا کان الشمس تجری فی وجہی، ایسے لگتا تھا آپ کے چہرے مبارک میں سورج چل رہا ہے۔ صحابی چاندنی رات میں دیکھ رہے ہیں، وسلم کو دیکھتے ہیں اور چاند کو دیکھتے ہیں کہ تو خدا کی قسم آپ چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ چاند کا وہ حسن نہیں تھا جو رسول اللہ کو حسن تھا۔ یہ پہچان ہے؟ جانے دے دی انہوں نے رسول اللہ کے اوپر، جانے دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ غزوہ احد کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ آپ کے سینے سے پہلے، میری گردن آپ کی گردن سے پہلے، ہاتھ چھل ہو گیا، شلہ کہلائے، ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، شلہ کہلائے۔ اس لیے من خالطہ معرفتا احبہ، حدیث میں آتا ہے جو رسول اللہ کے پاس رہ کر آپ کی معرفت حاصل کر لیتا وہ آپ کا عاشق ہو جاتا تھا، کہ جان دینا بھی اس کو آسان ہو جاتا، رسول اللہ کے نام پر جان دیتے تھے۔ تب معرفت سے محبت ہوتی ہے۔ جب فرمایا لیعرفون، دنیا میں جاؤ اللہ کو پہچانو، اور اللہ کی پہچان معرفت معرف کے بغیر نہیں ہوتی، منطق کا قاعدہ ہے۔ اور بندرسین بیٹھے ہیں، معرف چاہیے، معرفت کرانے والا چاہیے۔ جب معرفت کرانے والے کے پاس انسان بیٹھتا ہے، اللہ رسول کی اس کو معرفت ہوتی جاتی ہے، پھر عاشق ہوتا چلا جاتا، پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ بلکہ عجیب بات ہے، ایک ہوتا ہے اس وجہ سے نافرمانی نہیں کرتا کہ مجھے سزا ملے گی، اور ایک اس وجہ سے نافرمانی نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو برا لگے گا۔ دونوں کے زمان میں آسمان کا فرق ہے۔ یہ عاشق کا مقام ہے، یہ خائف کا مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عاشق تھے، تو حدیث شریف حالانکہ انہوں نے بھی سنی تھی کہ جمعے کی رات اور دن میں جو فوت ہو جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ ان کا نہیں، نہ مجھے جمعے کو مرنے کی تمنا ہے، نہ جمعرات کی رات کو، شب جمعہ کو، چاہے میرا حساب ہو جائے میں اسی دن دنیا سے جاؤں جس دن میرا محبوب گیا ہے۔ یہ مقام ہے اس کا، بخاری لایا ہے، امام بخاری لایا۔ اب موت یوم الاثنین، پیر والے دن کی موت کی تمنا کرنا مستحب ہے، عاشقوں نے تمنا کی ہے۔ جمعے کی تمنا کرنا یہ خائفین کا مقام ہے، ڈرتے یار ہمیں عذاب نہ ہو۔ عاشقین کہتے ہیں کچھ بھی ہو محبوب کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں تو وہ نقش پا چاہیے جو محبوب کا نقش پا ہے۔ ہمیں کچھ بھی ہو جائے، ہم حساب کتاب بھی دینے کو تیار ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن ہمیں نقش پائے محبوب چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کا مقام اور ہے، خائف کا مقام اور ہے۔ عاشق اس لیے گناہ نہیں کرتا اور محبوب کو تکلیف ہوگی، یہ کیا کرتا ہے کہ میں کام نہیں کرتا۔ اب بتائیے وہ صحابی رسول جس نے 2 منزلہ مکان بنایا تھا، اس زمانے میں
جب مدینہ میں یہ رواج نہیں تھا. اور یہ شریعت کے عجیب قاعدے ہیں کہ انسان جس جگہ رہتا ہے تو اس آبادی کو اس کو خیال رکھنا چاہیے، بلکہ جس گھر میں رہے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے دوست جانتے ہیں، نہیں جانتے تھوڑا تعارف کرا دوں. ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے ہیں، چین سے ہجرت فرمائی تھی اور چین سے تشریف لائے تھے، اور پھر دیوبند میں 10 سال پڑھا. پھر باول نگر میں تشکیل ہو گئی ان کی، بزرگوں نے کہا دی تو باول نگر چلے گئے. وہاں بہت بڑا ادارہ ہے الحمدللہ پورے ضلع میں. وہاں جو دینی کیفیت ہے حیران کن ہے. سب لوگ کہتے ہیں چینی بابا کی ساری محنت. دین کے لیے آیا. ہمیں یہ کہا دیکھو میں دین کے لیے گھر سے نکلا ہوں اور میرے کوئی غرض نہیں. حالانکہ ہمارے دادا جو تھے بہت بڑے ذمہ دار تھے چین میں. آج بھی رجسٹریشن میں ہمارے دادا کا نام زمینیں لکھی ہوئی، لیکن نہ ہمیں والد صاحب نے نصیحت کی میاں ادھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے. 14 مربع زمین، ایک مربع میں 25 ایکڑ ہوتے ہیں، باغات اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. فرمایا کہ نہیں میں دین کے لیے نکلا ہوں بس. تو میرے دوست، معرفت کے بعد محبت ہوتی، تو پھر وہ اس لیے نافرمانی نہیں کرتا کہ محبوب کو تکلیف ہوگی. تو ہمارے والد صاحب چونکہ میرے یہاں 10 سال کے بعد بچے ہوئے، ہمارے گھر میں اور بھائیوں کے بھی بیویاں تھی اور بچے تھے. فرماتے تھے ان کے سامنے تمہیں اپنے بچے کو پیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے منع کیا کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی. جہاں تک لکھا کہ اگر 2 بچے ایک عمر کے ہیں تو ایک کو اگر پیار کرے تو باپ کو چاہیے فوراً دوسرے کو بھی کرے. یہ شریعت کی اب نزاکت دیکھیں آپ، تاکہ اس کے دل گرانی نہ ہو دوسرے بچے کو، بھئی اس کو پیار کا مجھے نہیں کیا ہے یہ نہیں. جمعے والے دن سب بچے سب سے پہلے میرے ہاں، وہ عید والے دن سب سے پہلے بچے پورے خاندان کے میرے یہاں آتے ہیں. کوئی دادا کوئی نانا کہہ کر عیدی اچھی دیتے ہیں، اور پہلے آسانی سے اور تیار بیٹھا ہوتا ہوں، میں بھی تیار بیٹھا ہوتا ہوں. تو ان کے ساتھ مدرسے کے بچے بھی آ جاتے ہیں. الحمدللہ کبھی فرق نہیں کیا کہ ان بچوں کے دل پر کیا گزرے گی. اگر ہمارا ابا نہیں، عام طور پر یتیم بچے ہوتے ہیں جو عیدین بھی مدرسے میں گزارتے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ اپنے بچوں کو تو دے دیا ہمیں نہیں دیا. شریعت نے اتنا خیال کیا. تو اس زمانے میں مکان بنایا جب ان مکان سے مکان کا رواج نہیں تھا. آپ باہر سے کس نے بنایا؟ فلاں نے. خاموش ہو گیا، کچھ نہیں فرمایا، کوئی تبصرہ نہیں کیا. واپس آ گئے. واپس آئے، وہ صحابی آیا تو تھوڑی سی ناگواری چہرے پر دیکھی. عاشق کی جان نکل گئی. یہ ہے عشق ہے. اب کیا ہو گیا بھائی؟ جیسے پہلے انبساط سے ملتے تھے، وہ چہرے پر وہ انبساط نہیں ہے، وہ شگفتگی نہیں ہے جیسے پہلے ملتے تھے. انہوں نے کہا اس طرح باہر گئے تھے اور دیکھا کہ عاشق نے جا کر 2 منزلہ مکان گرا دیا، اور یہ بھی آ کر نہیں کہا کہ حضرت میں نے مکان گرا دیا ہے، ہم تو تھوڑا سا کام کر لیں تو 10 جگہ گاتے پھرتے ہیں جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جیسے اتنا احسان عظیم کر دیا. اور خاص طور سے مدرسے والے بیچارے، اگر ان کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے جو چندہ دیتا ہے او. لیکن عجیب بات ہے، ہمارے مرشد بھی ایسے تھے، شاکی مخصار رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد خاص مخدوم مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ بھی ایسے، میرا ابا بھی ایسا تھا. ہم تینوں ایسے تھے. فرماتے تھے کہ مدرسے میں اگر کوئی مال دے تو جزاک اللہ نہ کہا کرو. جزاک اللہ تو تب کہو اگر تمہیں ہدیہ دے. جزاک اللہ بھائی، ہاں اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ بھائی میرے لیے لایا. تقبل اللہ کہا کرو، اللہ قبول فرمائے. تیرے اور اللہ کا معاملہ ہے، ان پر تھوڑی کوئی احسان ہے، بلکہ ہمارا احسان ہے کہ تیرے مال کو بغیر فیس کے آخرت کے بینک میں پہنچا رہے ہیں. تو بھی صحیح ہے ابھی علماء کا.
کمال عبداللہ صاحب ان علماء کا احسان ہے، پیسہ آپ کا ہم پوچھا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ بچے بیٹھے ہیں، ہم بھی ایسے بیٹھتے تھے مدرسوں میں، یہ ایسے پتہ نہیں کس سے خدا نے کیا کام لینا ہے بعد میں جا کر پورے صحیح دعوت دیتے کیا ہو، زکوٰۃ، صدقہ، قربانی۔ پہلے زمانے میں اس کو استعمال کرنے کی نہ انسانوں کی اجازت تھی نہ جانوروں کو، وہاں رکھ دو آگ جلائے گی، قبول نہیں ہوا تو کسی انسان کو اپنے لیے یا اپنے جانور کو بھی وہاں جا کر اس کو کھلانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ آگ نے نہیں جلایا تو قبول نہیں، اگر قبول ہے تو آگ جلا دے گی، لیکن رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے، آپ کی وجہ سے یہی مال ان بچوں پر خرچ ہوتا ہے، کیسے بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں، کتنے عظیم الشان صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے دوست، معرفت اہل معرفت کے بغیر نہیں آتی، عارف باللہ کہنا، عارف باللہ ان کے بغیر نہیں آتی، ان کی صحبتوں سے آتی، آپ بیٹھنے ان کی باتیں سننے سے آئے گی، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے دل میں عشق پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ میرے شیخ ایک واقعہ سناتے تھے، اور آپ حضرات کے ہاں تو یہ چیز معروف ہے کہ غیر ملک ماشاءاللہ ابا چلا گیا، اور پھر تو ایک ابا چلا گیا غیر ملک، 20 سال کے بعد آیا، جب گیا تو بچہ بالکل چھوٹا سا 10 سال کا، اب 20 سال کے بعد ابا آ رہا ہے، اس نے تار بھیجی، اس میں نے تار ہوتی، تار آئی کہ میں فلاں فلائٹ سے آ رہا ہوں، پہلے تو ایسے ہی آتے تھے، اب تو ماشاءاللہ 2-4 مہینے بعد سال بعد آ جاتے، پہلے اتنا آسان نہیں تھا، بحری جہازوں سے سفر ہوتا تھا، جہاز بھی نیا نیا چلا تو وہ بھی آسان نہیں تھا، خیر 20 سال کے بعد آیا، تو اپنی اماں سے کہا کہ جا بیٹا اپنے ابا کو لے کے آ، وہ بھی بڑا ایکسائٹڈ تھا، میرا ابا آ رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی ابا، میں نے تو ابا کو دیکھا ہی نہیں، تصویر بھی ابا کی نہیں ہے، اب تو بغیر تصویر کے گزارا بھی نہیں، دیکھو لگے میں ویڈیو بنا رہا، تو میں کیسے پہچانوں یہ میرا ابا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے کر، یہ محلے میں بابا جی ہیں تیرا ابا کے دوست، ان کو ساتھ لے جا، وہ بتا دیں گے یہ تیرا ابا ہے۔ یہ معرف صاحب کو لے گیا ساتھ، عارف صاحب کو لے گیا، وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ بینچ پہ بیٹھ گیا، اندر سے ایک بابا جی نکلے، ان کا بہت بڑا وزنی سوٹ کیس تھا، انہوں نے دیکھا نوجوان یار یہ ٹیکسی تک تو پہنچا دے، اب اس کو بھی خیال نہیں میرا بیٹا کیسا ہوگا، اس نے بھی نہیں دیکھا، سال کا تھا، انہوں نے نہیں جاؤ جاؤ، میں تو خود اپنے ابا کا انتظار کر رہا ہوں، 20 سال کے بعد میرا ابا آ رہا ہے، اب وہ تنازع کر رہے ہیں بابا اور وہ جوان، پیچھے سے وہ بابا بول رہا، انہیں کہا وہ جوان یہی تیرا ابا ہے، اب مجھے بتاؤ کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ چمٹ گیا باپ کو، صندوق بھی سر پر رکھا، کہا ابا آپ بھی میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، آپ کو میں لے کے جاؤں گا۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جب تک خدا کی معرفت نہیں ہوتی اس وقت تک خدا سے دوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوریاں ہیں، اور جب معرفت ہو جائے گی تو پھر ایک لمحے بھی خدا کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، ہم وقت تمہارا دل خدا کی یاد میں مشغول رہے گا۔ کہ تم یہ کہہ دو جیسے یہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان پورے عرب میں جن کا غلغلہ تھا، ہزاروں کتابیں، ہزاروں صفحات عربی کتابوں کے حفظ تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو خط لکھا، دل کی کیفیت کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی، علم تو میرے پاس بہت ہے، آپ نے کہا میرے یہ رسالہ مطالعہ کرو، 15 صفحے کا اردو رسالہ، فوراً جواب لکھا، میں ہزاروں صفحات عربی کتابوں کے پڑھ چکا ہوں، یہ 15 صفحے کا رسالہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ حضرت نے جواب لکھا، جب تم سمندر تھے تو دریا سے رابطہ کیوں کیا تم سمندر ہو کیوں رابطہ کیا؟ اوہ چوٹ لگی، اوہ
اوہ فوراً تھانہ بھون آئے، 40 دن رہے، پھر یہ اشعار کہے، چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا۔ پہلے کچھ نہیں تھا، پڑھنا پڑھانا سب کچھ ہے، میں بھی مدرس ہوں الحمدللہ، ہمارے والد نے کبھی بھی 8 کتابوں سے کم مجھے نہیں پڑھانے دیا، ابھی چند سالوں سے میں نے چھوڑی یہ کتابیں، ورنہ کوئی، ہمارے والد تو منطق فلسفہ کے بڑے امام تھے اپنے زمانے کے، ایران تک سے طلبہ تکمیلات کے لیے آتے تھے، اور منطق فلسفہ ساری کتابیں پڑھوائیں، 20-30 سال تک ایک ہی کتاب پڑھائی میں نے، توضیح تنویر 23 سال میں نے پڑھائی، اب تو بالکل ہلکی سی ہو گئی، پہلے بڑے طویل نصاب تھے، ابھی بھی 2-3 کتابیں پڑھاتے ہیں۔ کہ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا اے دوستو رہا نہیں، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، حدیث میں آتا ہے شب آخر میں تجلی اللہ کی اترتی ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ باتیں تھے، شکریہ ادا کرتے تھے، حضرت تھانوی کا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، برابا جان جا ہمراز کر دی۔ میرے دوست بغیر معرف کے نہیں ہیں، سال کتنی کتابیں پڑھ لیں، کتنی باتیں اپنے لیے جانتا ہو، جب تک کسی اللہ والے کے پاس نہیں آئے گا، معرف کے پاس نہیں آئے گا، معرفت نہیں ہوگی۔ میں نے کل بھی کہا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بن حنبل ایک زمانے کے ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ ہیں، عالم بھی تھے، لیکن ان پر غلبہ خوف کا رہتا تھا، اللہ اللہ زیادہ کرتے تھے۔ امام بن حنبل آپ کو پتا ہے بہت بڑا آدمی، 35,000 احادیث پر مشتمل ان کی مسند امام بن حنبل ہے، امام بخاری کا استاد ہے۔ امام بخاری فخر کرتے ہیں، میں نے جن 4 آدمیوں کے سامنے کتاب پیش کی، انہوں نے کہا تیری کتاب ٹھیک ہے، ان میں سے ایک امام بن حنبل ہے۔ یہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیٹھتے تھے ان کے پاس، تو کسی نے شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اب یہ صوفی بزرگ کے پاس جاتے ہو، تو پتہ کیا کہا، دوست میں کتاب جانتا ہوں اور وہ صاحب کتاب کو جانتا ہے، میں اس لیے جاتا ہوں کہ صاحب کتاب سے میرا بھی تعارف ہو جائے۔ اسی کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ان سے ملنے کی یہی اکراہ، ان سے ملنے کی یہی اکراہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اور علماء اکرام کو تو خاص طور پر ہمارے دادا مرشد شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ اللہ بارک کے سامنے قال با گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ حکیم محمد تھانوی رحم اللہ کی یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں، یہ براہ راست ان سے میں نے سنی جن نے حضرت تھانوی رحمۃ سے سنی، براہ راست نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحم اللہ کے مرید بھی تھے، خلیفہ مجاز صحبت تھے۔ ایک مجاز بیت ہوتا ہے، ایک مجاز صحبت ہوتا ہے۔ مجاز بیت تو بیت کر لے، مجاز صحبت مجلس کر سکتا ہے، بیت نہیں کرتا۔ تو وہ انہوں نے خود یہ سنایا واقعہ ہمارے شیخ کو، میں بھی موجود تھا، کہا کہ ایک عالم آئے، بڑے عالم تھے، حضرت تھانوی رحم اللہ نے ان کے سامنے منطق فلسفے کی باتیں کی، حضرت تو بہت بڑے عالم تھے، بڑے بڑے خود حل کر دیتے تھے، وہ حیران ہو گیا حضرت کے علوم پر۔ تو حضرت فرمایا مولانا صاحب مرتے ہی دل دیکھا جائے گا کہ دل میں میری کتنی محبت ہے۔
یہ کچھ نہیں چلنے والی، ہمارے قاعدے کل یہ نہیں چلنے، وہاں یہ چلے گا کہ دل میں کتنی محبت لے کے آیا۔ تو خواجہ مجذوب صاحب بیٹھے تھے، کہا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا اہل محبت کی جوتیوں میں رہ پڑو، تمہیں بھی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اہل محبت کی جوتیوں میں رہ پڑو، محبت نصیب ہو جائے گی۔ اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ بس میرے دوستو، نمبر 1 ذکر کا اہتمام کرو، تھوڑا بہت ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی محبت مل جائے۔ نمبر 2 سنت کا اہتمام کرو تاکہ ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں رسول اللہ کی اداؤں کی وجہ سے۔ نمبر 3 گناہ سے بچو، سب سے اہم یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو اللہ اپنی ولایت اور دوستی نہیں دیتے۔ نمبر 4 اسباب گناہ سے بھی بچو، اس گلی میں نہ جاؤ جہاں گناہ ہے، ناجائز گلی بڑھ گئی بے کلی، میں بھاگ رب کی گلی میں تو سکیا چلی، سیاق ہے نا، سکیا چلی میں تو سیاق چلا، بھاگ رب کی گلی میں تو سکیا چلی، پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی۔ لوگ مرتے ہیں آج، کیا قبر میں انجام؟ یا حسن خوبان دلخواہ کا، یا حسن خوبان دلخواہ کا، باقی رہے نام صرف اللہ کا۔ سب چلے جائیں گے، اللہ کا نام رہ جائے گا، جو ان کا نام لیتے تھے ان کا نام رہ جائے گا۔ اسباب گناہ سے بچے۔ نمبر 5 اللہ والے کو صحبت اختیار کریں، اہل محبت کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھیں، پھر آپ خود ہی انشاءاللہ یہ نعمت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ طالب علموں کو کہتے تھے بھائی فراغت کے بعد اللہ اللہ سیکھنا، لیکن یہ فساد کا زمانہ ہے، پہلے دن سے کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے فساد کا۔ ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا تو کہا کہ بھائی میں درجہ ثالثہ میں اپنے شیخ سے میرا تعلق ہوا تھا، ان کو درجہ ثالثہ سے، اور پھر 32 سال تعلق رہا، 32 سال، یعنی باقی ساری طالب علمی حضرت کے زیر سایہ گزاری، پوچھ پوچھ کر گزاری۔ حضرت کی وفات ہوئی الحمدللہ، اس فقیر کے ہاتھ میں حضرت کا سر تھا جب وہ حضرت روح پرواز کی، کفن دینے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، جنازے کی بھی سعادت، ساری سعادتیں ملی، قبر میں اتارنے رکھنے سب، وہاں دعا کرانے کی سعادت۔ بس میرے دوستو، حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، اللہ کو پانے کی کوشش کرو، یہ سب پڑھنا پڑھنا اس لیے کہ ہم اللہ کو پالیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی تقوی کے ساتھ رہو، گناہ سے بچو، دل کی، زبان کی، آنکھ کی، ہر چیز کی حفاظت کرو، پھر آپ کا علم بھی اعلیٰ، آپ کی عبادت بھی اعلیٰ، آپ کے تھوڑے پر زیادہ ملے گی۔ بس ایک آخری بات کر ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی تھا سیٹھ صاحب، رمضان میں بڑے گیٹ پر بیٹھ جاتا، لوگوں کو 1000 روپیہ دیتا، اب دے رہا تھا 1000، تو اس لائن میں اس کا ایک دوست کلاس فیلو سکول کے زمانے کا 5ویں 6ٹھی کا، وہ بھی بیچارہ غریب آدمی تھا کھڑا، تو اسے کیا پتا یہ میرا دوست ہے۔ وہ جب قریب آیا تو اس نے پہچان لیا کہ یار یہ جو آدمی یہ تو میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس سے تو بڑی دوستی تھی، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، یہ سیٹ بن گیا، فقیر ہو گیا۔ تو اپنے نوکر سے کہا کہ اس آدمی سے کہو کہ پیچھے چھوٹی کھڑکی پہ آ جائے، بڑا گیٹ چھوڑ کر چھوٹی کھڑکی، وہ وہاں چلا گیا، چھوٹی سی کھڑکی 2000 میں 2 فٹ کی کھولی سیٹھ صاحب نے، انہوں نے کہا اے تو فلانا ہے نا؟ ہاں مجھے پہچانا نہیں، کہ میں فلاں، او کیا حال ہے، خیریت ہے؟ 1,00,000 روپے دیا۔ کیا دیا؟ کھڑکی چھوٹی
پیسے کتنے دیے اور بڑے گیٹ پر کتنے مل رہے تھے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالی سے تعلق ہو جاتا ہے تو 2 رکعت پر وہ اجر ملتا ہے جو دوسروں کو 1000 رکعت پر ملے۔ کھڑکی تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن دینے والا زیادہ دیتا ہے، کیونکہ ہمارا دوست ہے بھائی، اس کا اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما صل وقلبنا كما انت تعرف انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ میرے یہاں پر آنے کو، ان حضرات کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرما، ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنی معرفت اور اپنی محبت نصیب فرما، اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس جامع ابراہیمیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور عبداللہ صاحب ان کے اور رفقا کو اخلاص اور محنت سے کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے برخوردار پروفیسر اعجاز صاحب کے گھر والے نے رات بڑی خدمت کی، ہمیں بڑا آرام ملا۔ یا اللہ اور پرانا تعلق تھا انگلینڈ میں بھی، ان کے انکل وغیرہ اور ان کی آنٹی، یا اللہ ان حضرات کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما، اور آئندہ بھی آنا جانا ہمارے لیے تو آسان فرما۔ یا اللہ آپ سے کرم کا معاملہ فرما، اس پورے آزاد کشمیر کے یا اللہ خصوصاً میر پور کی ڈویژن جو ہے، اس کے ہر بندے کو اپنا ولی اور دوست فرما، اور ہر طرح کی پورے ڈویژن پر عافیت فرما، اس کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما، ہمارے پورے ملک پاکستان میں عافیت پیدا فرما، اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ جتنے دوستوں نے محبت کی ملے بیٹھے، یا اللہ میر پور میں بھی جتنے دوست یا اللہ ملے بیٹھے محبتیں فرمائیں، سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ بڑی غرض یہ ہے آپ ہمیں مل جائیں، یا اللہ آپ کے بغیر ہماری زندگی بے مزہ ہے، یا اللہ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما، اپنی معرفت محبت میں نصیب فرما، یہ سب چلت پھرت یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے، یا اللہ ہماری چلت پھرت کو قبول فرما، پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔